السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں ستارہ سلار سے کہتے ہیں کہ آخر تمہیں کس بات کا خوف ہے، میرے کامیاب ہو جانے سے یا میرے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانے سے؟ جس پر سلار بڑی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوگا، میں نے اپنے شوق کو چھوڑ کر تمہیں کامیاب بنانا چاہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے والد کے پاس ریسیپشنسٹ کی جاب کرو اور یوں میں تمہیں گدھوں کی طرف پک اینڈ ڈراپ کرتا پھروں۔ جس کے بعد سلار کے والد بھی آ جاتے ہیں اور ستارہ سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے بیٹا؟ ستارہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں سلار کو کیا مسئلہ ہے میری کامیابی سے، جس پر سلار کے والد کہتے ہیں کہ اسے جو بھی مسئلہ ہونے دو، تم اپنا کام بخوبی سر انجام دو۔ جس پر ستارہ سلار کے والد سے کہتی ہے کہ اتنا کولڈ ریئیکشن سلار کی طرف سے میں نے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ جس پر سلار کے بابا کہتے ہیں کہ آنے دو اس طرح کا ریئیکشن، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں تو اپنے رشتے کی میعاد پوری کر کے چلے جانا ہے، پھر اس کا ریئیکشن جس طرح کا مرضی ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کے بابا چلے جاتے ہیں اور ستارہ حیرانگی اور پریشانی سے سلار کے بابا کا منہ ہی دیکھتی رہ جاتی ہے، وہ وہیں کی وہیں ساکت کھڑی رہتی ہے اور وہیں ستارہ اپنے ماضی کی یادوں میں واپس چلی جاتی ہے جہاں اس کی سلار کے ساتھ تکرار ہو رہی ہوتی ہے اپنی کامیابی کو لے کر۔ اور وہ کہتی ہے سلار سے، جب سلار اسے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تھا، ایک چھوٹا سا گھر اور اپنے تائے کو منہ دکھانے کے لیے ایک خود اعتمادی، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ تو تمہیں ملا ہے۔ جس پر ستارہ سلار سے کہتی ہے کہ میرے خوابوں کو اپنی حقیقت سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے۔ جس پر سلار نے ستارہ کا غصے سے بازو کھینچتے ہوئے اسے اپنی طرف کیا اور کہتا ہے کہ کیوں نہ کروں میں کمپیئر؟ تو جس پر ستارہ کہتی ہے کہ میرے خوابوں میں کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ تو سلار کہتا ہے کہ میرے خوابوں میں پھر کیا دھوکہ تھا، مجھے بھی بتاؤ نا، تمہیں تو عادت ہے بس مجھ میں برائی دیکھنے کی، تمہیں تو بہانہ مل گیا مجھے برا بنانے کا۔ بس ستارہ ماضی کی انہی سوچوں کے ساتھ وہیں گم کھڑی رہتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا سلار کے والدین تو ایسی شاطر چالیں چلنا شروع ہو گئے کہ ستارہ خود ہی ان کے شکنجے میں پھنستی جا رہی ہے، اور ادھر سلار جسے ستارہ سے زیادہ اس کے گھر والوں کی فکر ہے، وہ زہیب کی بیل کروانے کے انتظام تو پہلے ہی کروا چکا تھا اور ستارہ کو تو یہی لگتا ہے کہ وہی یہ بیل کروانے والے کام کر رہی ہے، سلار تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ مگر سلار کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ستارہ اب میرے ماں باپ کے سہارے پر ہے، ان کا نام استعمال کر رہی ہے، وہ تو کسی کے سگے نہیں بنتے۔ وہ تو دو ٹوک ستارہ کو بھی کہہ دیتا ہے جب ستارہ نے اسے کہا کہ آپ نہیں آتے کیا، اگر تم میری محبت اور میری بیوی بن کر مجھے بلاتی نا تو میں جہنم میں بھی آ جاتا، لیکن تاج سکندر کی بہو بن کر جب بھی مجھے بلاؤ گی تو میں تمہارے خیال میں بھی نہیں آؤں گا، سوچنا بھی مت۔ آخر سلار کے والد کا تیر نشانے پر لگ ہی گیا، یہی کچھ تو وہ کرنا چاہتے تھے، ان دونوں کو آمنے سامنے ہی تو لانا ان کا مقصد تھا۔ سلار اور ستارہ جو کہ تائے کے گھر پر آئے ہیں، کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ کرن تو خودکشی کرنے والی ہے، یہ تو عین وقت پر ستارہ وہاں آ جاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے۔ کرن کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو تم؟ چلانے کی آواز سن کر سبھی وہاں پر آ گئے تو کرن روتے ہوئے کہتی ہے اس لیے تو میں خود کو ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے سب کے سر جھکا دیے ہیں۔ تو سلار اسے کہتا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ تم نے سب کے سر جھکا دیے؟ میں مانتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اور گناہ کر لے۔ لوگوں سے ڈرو گے نہ تو کل کو تمہارے ماں باپ بھی اسی طرح خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلار تو کرن کو سمجھاتا ہے کہ وہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ یہ سب سن کر تو کرن اور بھی زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میں نے اس سلار اور ستارہ کو کتنا برا کیا ان کے ساتھ۔ تو ادھر نمی بھی اپنا انجام بھگت رہی ہے، خوب مکافات عمل سے گزر رہی ہے، کیونکہ یہ قاسم تو اسے بدنام کر کے مینٹل پیر کر کمرے میں بند کیے ہوئے ہے۔ تو یہ نمی بھی اسے دھمکی دے ہی دیتی ہے کہ وہ اس قاسم کو اس کے گھر والوں کے سامنے، سب کے سامنے ایکسپوز کرے گی، ستارہ کے سامنے بھی۔ تو یہ قاسم اس نمی پر تشدد کرتا ہے، اسے بیڈ پر پٹک دیتا ہے، کیونکہ یہ قاسم تو اس نمی کو چن چن کر مارنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کس جنم کا اسے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ سب نمی کے انہی کارناموں کا اسے مکافات مل رہا ہے جو اس نے ستارہ اور سلار کے ساتھ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کے خود کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، اسے اس سب سے گزرنا پڑتا ہے، اسے اس سب کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، چاہے دنیا پہ یا آخرت پہ۔ اور قاسم نے جو کچھ سوچا تھا وہ کر بھی رہا ہے۔ یوں ہی کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ زائرہ بیگم سلار کے والدین کے پاس آ گئی، کیونکہ سلار کے والدین ستارہ کے کاندھے پہ رکھ کر بندوق جو چلا رہے ہیں
اور اپنی سیاست وہ الگ سے چمکا رہے ہیں، اور سالار اور ستارہ اتنے دنوں کے بعد اکٹھے نظر آئے اور جہاں پر آئے تو شور و غل کی آواز تھی۔ تب یہ ستارہ ہی آ کر زائرہ بیگم کو جواب پہ جواب دیتی ہے اور منہ توڑ ایسے جواب دیتے کہ اس کی بولتی بند کر دیتی ہے۔ یہ سن کر زائرہ بیگم کو تو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کورٹ میں گھسیٹنے کی باتیں کرے۔ یہ تب ہی ستارہ پھر سے استعمال کرتی ہے اپنی یہ پاور، میں ان کی بہو ہوں۔ یہ سن کر تو سالار کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تو زائرہ بیگم تو ستارہ سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے سے دور ہی رہے۔ مگر ستارہ کہاں دور رہے گی، کیونکہ وہ تو سالار کے والدین کے باتوں کے جاسے میں آ چکی ہے۔ تبھی تو سالار ناراض ہو کر ستارہ سے یہاں سے چلا جاتا ہے کہ نہ میں یہاں پر رہوں گا اور نہ میں تمہارے معاملے میں بولوں گا۔ یہ الگ بات ہے جب ستارہ کو معلوم ہوگا سالار کے والدین کے اس غلط ارادے کے بارے میں، تبھی اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اور خوب سن ناظرین، تب ستارہ خود ہی مان جائے کہ سالار اور میں الگ گھر میں ہی شفٹ ہو جاتے تو اچھا تھا۔ خیر ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس بے وقوفی کی انتہا جب ہوگی ستارہ کے ساتھ تو کیا اس کے سامنے حقیقت آئے گی سالار کے والدین کی، یا پھر وہ ایسے ہی اندھی بنی رہے گی؟ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل یا ڈرامہ ریویوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔